بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کے دن باس کی بیٹی نے میری دلہن دیکھی تو میرے کان میں بولی، اگر تم اپنی دلہن کو طلاق دے دو تو میں تم سے ابھی شادی کروں گی اور اپنی جائیداد تمہارے نام کر دوں گی۔ باس کی بیٹی ارب پتی تھی۔ میں نے اسی وقت اپنی دلہن کو طلاق دے دی۔ حیرت تب ہوئی جب باس نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دی اور اپنے بیٹے کی شادی میری سابقہ بیوی سے کر دی۔ پھر ہم چاروں ہنی مون منانے گئے، مگر ہوش تب اڑے جب رات کو ہماری بیویاں، آج میری شادی ہو رہی تھی۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ میری اماں لالچی قسم کی عورت تھی۔ بڑی مشکل سے اماں کی ناک کے نیچے ان کی کوئی پسند کا رشتہ آیا تھا۔ پہلے تو جو بھی لڑکی مجھے اچھی لگتی اس کے گھر والے اچھا جہیز نہیں دے پاتے تھے، جس کی وجہ سے انکار ہو جاتا تھا۔ اب اماں کو جو لڑکی اچھی لگی تھی وہ تھی تو متوسط طبقے کی، مگر جہیز ہمیں گاڑیاں بھر بھر کر ملا تھا۔ لڑکی عام صورت سی تھی، مگر اس لڑکی کے والدین مجھے گاڑی بھی لے کر دے رہے تھے۔ خیر میں دلہا بنا بیٹھا تھا، ساتھ دلہن بھی اچھی ہی لگ رہی تھی۔ میں نے دل میں شکر کیا کہ شکر ہے دلہن کا کچھ تو روپ نکلا، نہیں تو میرے باس کے سامنے میری کتنی انسلٹ ہوتی۔ میں ایک بہت اچھی فرم میں کام کرتا تھا، میں بھی اچھا خاصا کما لیتا تھا۔ وہ اپنے امپلائیز کو تنخواہ ہی اتنی دلکش دیتے تھے۔ میں نے اپنے باس اور ان کی فیملی کو بھی مدعو کیا تھا، اس لیے میرے باس جلال احمد اور ان کے 2 بچے آئے تھے۔ بیوی تو حیات نہ تھی۔ میں باس سے ملنے سٹیج سے اتر آیا تھا اور ان کے بیٹے سے گلے لگ کر ملا، جبکہ ان کی بیٹی ماہا نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے مبارکباد دی تھی۔ کیا چھا جانے والی شخصیت تھی۔ میں تو ماہا کو دیکھتا ہی رہ گیا، وہ بھی بڑی بے باکی سے مجھے تک رہی تھی۔ میں ان سے مل کر واپس سٹیج پر جا بیٹھا تھا۔ میری ساری توجہ کا مرکز ماہا ہی تھی، وہ بھی مسکرا مسکرا کر مجھے ہی دیکھتی رہی۔ اس ساری محفل میں مجھے ماہا کے سوا کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ ہم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت سے فاصلے سمیٹ لیے تھے۔ تقریب ختم ہوئی، میں سٹیج سے نیچے اترا تو ماہا میرا ہاتھ تھام کر مجھے ایک کونے میں لے گئی۔ اس نے بنا کوئی لگی لپٹی کے صاف صاف کہہ دیا کہ دیکھو کبیر، میں نے پہلی ہی نظر میں تمہیں پسند کر لیا ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور وہ بھی آج اور ابھی، مگر میری ایک شرط ہے، اس شادی کے لیے تمہیں اسی لمحے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہوگی، فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا۔ اور وہ اتنا کہہ کر میرا ہاتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ میں شدید شش و پنج میں مبتلا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا، جہاں سجی سنوری میری بیوی سہرش بیٹھی تھی۔ وہ مجھ سے شرما کر نظریں نیچے کیے بیٹھی تھی، جبکہ میں تو اس الجھن میں تھا کہ کس کے حق میں فیصلہ کروں۔ میں نے ترازو میں سہرش کے والدین کا دیا ہوا چند لاکھ کا جہیز رکھا تو دوسرے پلڑے میں وہاں کی کروڑوں کی جائیداد۔ فیصلہ تو صاف تھا، ماہا کا پلڑا بھاری نکلا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ سہرش سے جان کیسے چھڑاؤں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میں بڑے غور سے سہرش کے سراپے کا جائزہ لے رہا تھا، مگر وہ میری نظروں کو خود پر پا کر مزید سمٹتی ہی جا رہی تھی۔ کافی دیر میں اس کا جائزہ لیتا رہا۔ آخر کار میری نظر اس کے بدنما پیروں پر پڑی۔ چہرے اور پیروں کی رنگت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں نے یکدم اپنا رویہ بدلا اور کہا، اٹھو، منہ دھو کر آؤ اپنا، یہ جو آٹا منہ پر مل رکھا ہے اس کو اتارو۔ میری آواز پر اس نے سر اٹھا کر مجھے بڑی بے یقینی سے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں گلہ تھا، شکوہ بھی تھا، مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ جلدی کرو۔ وہ بیچاری بڑی مشکل سے اٹھ کر واش روم گئی تھی۔ اس نے وہاں اچھی خاصی دیر لگا دی تھی۔ جب وہ آئی تو اس کی آنکھیں سرخ انگارہ بنی ہوئی تھیں، وہ رو کر آئی تھی۔ میں نے پھر بھی کسی قسم کی کوئی رعایت نہ برتی تھی۔ میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ باہر اب بھی مہمان موجود تھے۔ دیکھو لوگو، میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو گیا ہے۔ اتنی پیاری دلہن دکھا کر مجھے یہ سڑا ہوا بینگن دے ڈالا ان لوگوں نے۔ میں اس کو کسی طور پر قبول نہیں کروں گا۔ میری باتیں سن کر میری اماں گھبرائی ہوئی میرے پاس آئی تھی۔ یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ میں نے اماں کے کان میں کہہ دیا کہ باس کی کروڑوں کی جائیداد اور اس کی بیٹی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اماں مسکرا دیں اور بولی، پھر ذرا اچھے طریقے سے ڈرامہ کرنا۔ میں نے ایک بھی لمحے کی تاخیر کیے بنا سہرش کو طلاق دے دی۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ آس پاس کے لوگوں نے آگے بڑھ کر اس پر پانی وغیرہ چھڑکا تھا۔ تبھی میرے باس کی بیٹی آگے بڑھی اور بولی کہ میں تم سے شادی کروں گی۔ سب لوگوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ آخر یہ ہو کیا رہا تھا؟ باس آگے بڑھے اور بولے کہ ماہا گھر چلو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔
لیکن اس نے قدرے بدتمیزی سے اپنے باپ کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولی میرے معاملات میں دخل اندازی مت کریں۔ میں نے اس شام باس کی آنکھوں میں اتر جانے والی بے بسی کو بڑے غور سے دیکھا۔ ان کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ ماہا کا بھائی علی باپ کو دلاسا دے رہا تھا۔ میرے باس نے پتہ نہیں اپنے بیٹے کے کان میں کیا پڑھ کر پھونکا تھا کہ وہ آگے بڑھا اور بولا، چونکہ سحرش کی رخصتی نہیں ہوئی تھی اس لیے اس پر عدت عائد نہیں ہوتی۔ اگر سحرش اور اس کے والدین کو اعتراض نہ ہو تو میں سحرش سے اسی وقت شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا جی چاہا کہ میں علی کے منہ پہ گھونسے برسا دوں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری چھوڑی ہوئی لڑکی کو اس گھر میں بیاہ کر لے جانے کی جہاں میں جانے والا تھا۔ سحرش کے والدین کو یہ موقع غنیمت سے کم نہیں لگا۔ انہوں نے جلدی سے ہاں کر دی۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے ہم دونوں کے نکاح ہو گئے۔ میری ماہا سے اور کالی کلوٹی سحرش علی کی ہو گئی تھی۔ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ ہر کوئی حیران سا تھا۔ واقعات نے اس قدر پلٹا کھایا کہ کسی کو کچھ سوچنے سمجھنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ یوں میں جلال انکل کا داماد بن گیا۔ پھر کچھ رسمیں ہوئیں اور اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا اور سحرش علی کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے نہیں معلوم علی نے اس رات سحرش کو قبول کیا بھی تھا یا نہیں، بس مجھے اتنا معلوم تھا کہ ایک ہی ملاقات میں ماہا میری دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ مجھ پر واری صدقے جا رہی تھی، میرے ناز نخرے اٹھا رہی تھی۔ اگلی صبح میں اور ماہا بڑے خوش سے ڈائننگ ہال میں پہنچے تھے۔ ہم دونوں خوشی سے چہچہا رہے تھے، جبکہ علی اور سحرش بجھے بجھے سے خاموش سے تھے۔ مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ آئی بڑی میرا مقابلہ کرنے والی، پہلے نصیب تو مجھ جیسے لے آتی۔ مجھے جلال انکل سے توقع تھی کہ وہ مجھ سے کلام نہیں کریں گے، مگر وہ میرے ساتھ بڑے نارمل انداز میں گفتگو کر رہے تھے، جیسے کل کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ان کی حالت دیکھ کر میں صاف سمجھ گیا تھا کہ وہ اپنی ہٹ دھرم بیٹی کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہیں، اور مزے کی بات یہ کہ ان کی بیٹی میری اسیر تھی۔ اب وہ وقت دور نہیں تھا جب میرے بھی شیئرز اس عظیم بزنس میں ہونے والے تھے۔ شادی کے 2 ہفتے بعد میں نے آفس جوائن کر لیا تھا، جبکہ علی تو ولیمے کے بعد سے ہی جا رہا تھا۔ سحرش ہر لمحے اداس رہتی، پتہ نہیں کیوں، مگر اس کی اداسی مجھے بڑا لطف دیتی تھی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ ماہا مجھے سحرش کے سامنے زیادہ عزت دیتی ہے۔ میرے لیے یہ بھی فخر کی بات تھی۔ میں نت نئے کپڑے خرید رہا تھا، سیر و تفریح کے لیے کبھی کہیں جا رہا تھا تو کبھی کہیں۔ میری شخصیت تو پہلے سے بھی زیادہ بدل گئی تھی۔ اب تو دولت کی ریل پیل نے مجھے مزید نکھار دیا تھا۔ لوگ اب مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آخر میں جلال انکل کا داماد جو تھا، وہ دن بڑے خوبصورتی سے گزر رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ منحوس دن میری بساط ہی پلٹ دے گا۔ اصل میں ہوا کچھ یوں کہ ایک دن میں نے سحرش کو بڑا اداس سا پایا، جیسے وہ اکثر ہوا کرتی تھی، مگر جیسے ہی علی گھر میں داخل ہوا وہ کھلکھلا سی اٹھی۔ علی بھی اسے بڑی گرم جوشی سے ملا تھا۔ پھر وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں سوچتا ہی رہ گیا کہ ان کی آپس میں بن کیسے گئی۔ سحرش کیسے خوش نظر آ سکتی ہے؟ خوش ہونے کا حق تو صرف مجھے تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں سحرش سے جلن سی محسوس ہوئی تھی۔ رات گئے جب وہ کمرے سے نکلی تو سیدھی کچن میں چلی گئی۔ میں بھی سب سے نظریں بچا کر کچن میں گھس گیا تھا۔ وہ چائے بنا رہی تھی۔ سحرش کیا مل گیا تمہیں علی کے ساتھ شادی کر کے؟ تم تو اپنے جیسے کسی مڈل کلاس لڑکے کے ساتھ ہی شادی کرتی۔ پھر دیکھو نا، وہ تمہیں وقت بھی نہیں دیتا اور نہ ہی تمہارا خیال رکھتا ہے۔ تم جانتی ہو آفس میں اس کا کتنی لڑکیوں کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ وہ میری باتوں کو انسنا کر کے چائے بناتی رہی تھی، یعنی اس کے سامنے میں تو کچھ تھا ہی نہیں۔ اس نے تو مجھے جواب تک دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ اتنے میں ماہا پانی لینے کچن میں آ گئی۔ اس نے ہم دونوں کو یوں تنہا دیکھ کر نہ جانے کیا مطلب لے لیا تھا۔ وہ مجھے روم میں لے گئی تھی اور مجھ پر خوب چیخی چلائی تھی۔ جو گڑھا میں علی کے لیے کھود رہا تھا میں اس میں خود ہی گر گیا تھا۔ ماہا مجھ پر شک کرنے لگی تھی۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ میں سحرش کے پیچھے ہوں۔ ماہا نے مجھ سے بہت برا سلوک رواں رکھا تھا۔ میں اس کی منتیں کرتا رہا۔ 2 ہفتوں کے بعد جا کر کہیں ماہا کا موڈ ٹھیک ہوا تھا۔ پھر ہم دونوں دبئی چلے گئے۔ وہاں سے 2 ہفتے بعد لوٹے تو گھر کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ علی اور انکل تو سحرش کے وارث صدقے جا رہے تھے۔ گھر میں ہر چیز اس کے حکم سے ہی ہو رہی تھی۔ میں یہ سب بڑی مشکل سے برداشت کر رہا تھا، مگر کیا کرتا، میں کچھ بھی تو نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ ماہا نے مجھے سر سے اتار کر جوتی کی نوک پر رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بات بات پر مجھے بے عزت کرتی، میں بس زہر کے گھونٹ بھر کر رہ جاتا۔
غصہ تو مجھے بھی آتا مگر میں قابو کر جاتا۔ ابھی سے میں اگر ماہا کو غصہ دکھانے لگ جاتا تو پھر امیر بننے کا خواب ہی رہ جاتا۔ ابھی تک ماہا نے میرے نام پھوٹی کوڑی بھی نہیں کی تھی۔ جب بھی میں اسے کسی چیز کا تقاضا کرتا وہ مجھے 2 کوڑی کا ملازم کہہ کر رکھ دیتی۔ میں نے سحرش کی ایک بات نوٹ کی تھی، وہ علی کو بہت عزت دیتی تھی، اس کی کوئی بات نہیں ٹالتی تھی۔ کبھی کبھی میرے دل میں عجیب سی چبھن ہونے لگتی تھی۔ ماہا نے اب یہ طریقہ اپنا لیا تھا کہ وہ جیسے ہی سحرش کو دیکھتی وہ مجھ کو کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی، بات بات پر میری بے عزتی کرتی۔ مجھے بہت دکھ ہوتا۔ ایک رات تو مجھے ماہا نے کمرے سے ہی نکال دیا تھا اور پھر یہ سلسلہ ہی چل نکلا۔ جیسے ہی اس کا موڈ خراب ہوتا وہ مجھے روم سے نکال دیتی تھی۔ میں نے اس کے بدلتے رویے کی وجہ پوچھی تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ تم سے میرا دل بھر گیا ہے۔ مجھے اس کی بات بڑی عجیب لگی تھی، انسانوں سے بھی بھلا دل بھرتے ہیں؟ میں تو پھر تھا بھی اس کا شوہر۔ ایک دن میری اور ماہا کی بڑی زبردست لڑائی ہوئی تھی۔ وہ غصے میں گھر سے باہر چلی گئی تھی، میں نے بھی غصے میں کمرے کی ہر چیز توڑ ڈالی۔ پھر موڈ کو ذرا بہتر کرنے کے لیے میں بھی باہر نکل گیا اور ایک بہترین سے پیزا ہٹ چلا گیا۔ میں بیٹھا اپنے آرڈر کا انتظار کر رہا تھا جب اچانک میری نظر کسی پر پڑی۔ میں ہنسنا بھول گیا۔ میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی تھی۔ وہ ماہا تھی، مگر اس کے ساتھ کون تھا؟ میں اسے پہچان نہیں پایا تھا۔ میری بیوی ماہا کسی لڑکے کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ وہ بار بار اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیتی تھی۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوا تھا۔ میں ہانپتے ہوئے ماہا کی طرف بڑھا تھا۔ میں اپنے پورے زور سے چیخا تھا، یہ کیا بےہودگی ہے؟ ماہا نے چونک کر میری طرف دیکھا، اس کی نظروں میں بس حقارت ہی حقارت تھی۔ کبیر آرام سے، اتنا کہہ کر اب پھر وہ اس لڑکے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ماہا کو ہاتھ سے تھام کر کھینچا تھا۔ وہ مجھ سے اس چیز کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا اور ساتھ ہی سیکیورٹی کو بلا کر مجھے ریسٹورنٹ سے نکال دیا تھا۔ اتنا ہی کافی نہیں تھا، وہ گھر آ کر بھی مجھ پر بہت چیخی چلائی تھی۔ انکل اور علی حیرت سے تک رہے تھے، لیکن میں نے ان کو کچھ بھی نہیں بتایا، اس لیے نہیں کہ ایسی بات سن کر ماہا ان کے دل سے اتر جائے، بلکہ صرف اس لیے تاکہ ان کی نظر میں میری عزت بنی رہے۔ میں بہت پریشان تھا۔ کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی میرے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ میں ابھی ماہا سے کچھ بٹور نہیں پایا تھا کہ ایک نیا کھلاڑی میدان میں آ گیا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ رو دھو کر تڑپ تڑپ کر میں نے ماہا کو اپنی محبت کا یقین دلایا۔ اس نے مجھے معاف بھی کر دیا۔ پھر حالات بہتر ہونے لگے۔ میرے حالات بہتر ہوئے تو میں نے ادھر ادھر کے حالات کا بھی جائزہ لیا تھا۔ سحرش نے پورے آب و تاب سے گھر کی ملکیت سنبھالی ہوئی تھی۔ وہ ملکہ بنی بیٹھی تھی اور یہاں میری حالت ملازموں سے بھی بدتر تھی۔ میں نے دل میں تہیہ کیا تھا کہ جس دن ماہا میرے پورے کنٹرول میں آ گئی، سب سے پہلے میں سحرش کا پتہ صاف کروں گا۔ انہی دنوں مجھے ماہا نے ورلڈ ٹور پر جانے کی خوشخبری سنائی تھی۔ میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میں ورلڈ ٹور کا خواب بچپن سے ہی دیکھتا چلا آ رہا تھا۔ میں نے اور ماہا نے مل کر شاپنگ کی تھی۔ یوں ایک دن ہم پاکستان سے نکل پڑے تھے۔ سب سے پہلے ہم دبئی پہنچے تھے۔ میں انتہائی خوش تھا، سب کچھ اچھا جا رہا تھا، مگر ماہا نے ایک بار پھر سے کایا پلٹ دی تھی۔ اس نے ہوٹل میں اپنے لیے اور میرے لیے علیحدہ علیحدہ کمرے بک کروائے تھے۔ میرے اعتراض کرنے پر اس نے کریڈٹ کارڈ میرے ہاتھ میں تھما دیا تھا اور بولی کہ میں دبئی میں اپنی ذات کی کھوج میں آئی ہوں۔ میں یہ تلاش کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے میری زندگی میں تم چاہیے بھی ہو یا نہیں۔ کریڈٹ کارڈ تو محض ایک رشوت تھی، منہ آنکھ اور کان بند کرنے کی۔ ماہا مجھے چھوڑ کر اس لفنگے کے ساتھ گھومتی تھی جس کو میں نے اس کے ساتھ اس دن ہوٹل میں دیکھا تھا۔ میں نے یہ کڑوا گھونٹ بھی بھر لیا تھا۔ 3-4 ممالک تک تو وہ لڑکا ہمارے ساتھ رہا، مگر پھر ماہا نے اس کو بھی دھتکار دیا۔ پھر نئے سفر اور نئے لڑکے ہوتے۔ تقریباً 6 ماہ کی اذیت برداشت کر کے میں پاکستان پہنچا تو انکل میری شکل دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ انہیں مجھ پر ترس بھی آیا تھا۔ اس رات میں نے ماہا سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے صاف صاف پوچھ لیا تھا کہ ماہا، میں تمہاری زندگی میں کیا حیثیت رکھتا ہوں؟ اس کا جواب کافی کڑوا تھا۔ کیا تم نے کبھی مجھ جیسی بگڑی ہوئی امیر زادیوں کے بارے میں نہیں سنا؟ ہم امیر زادیاں ایک غریب سا لڑکا چن کر اس سے شادی کر لیتی ہیں۔ وہ تمہاری طرح لالچی ٹائپ کا ہوتا ہے۔ پھر شادی شدہ کا ٹیگ لگنے کے بعد ہمیں اپنی منمانی کرنے کی کھلی اجازت مل جاتی ہے، اور جو ہمارے شوہر ہوتے ہیں وہ بس نام کے ہی شوہر رہ جاتے ہیں۔
میری زندگی میں بھی تمہارا بالکل یہی مقام ہے. ہمارا نکاح نامہ فقط میری عیاشی کا پروانہ ہے. تمہیں کیا لگتا ہے اگر میں شادی شدہ نہ ہوتی تو ڈیڈ مجھے یوں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ورلڈ ٹور پر جانے دیتے؟ نہیں نا. میں نے وہاں کتنے دوست بنائے مگر تم سے بات تک نہ کی. یہی ڈیوٹی اب تمہیں عمر بھر نبھانی ہے. میں ماہا کی باتیں سن کر خاموشی سے اٹھ کر باہر چل دیا تھا. ماہا کی باتوں نے میری آنکھیں کھول دی تھیں. میں لان میں بیٹھا خاموشی سے آنسو بہا رہا تھا جب مجھے انکل کی آواز سنائی دی. برخوردار، یہاں لان میں اکیلے بیٹھے ہو؟ کیا پھر سے ماہا کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے؟ ان کی بات سن کر میں زاروں قطار رونے لگا تھا. پھر یوں ہی روتے دھوتے میں نے انکل کو ماہا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا. وہ اداسی سے سر ہلاتے رہے تھے. پھر بولے تو میرا جھکا سر شرم سے مزید جھک گیا تھا. تم نے ہیرے کی تلاش میں ہیرا ہی گوا دیا. تم تو کوئلے کو ہیرا سمجھ بیٹھے تھے مگر ایسا نہیں ہے. وہ واقعی میں سچ کہہ رہے تھے. پھر وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولے ماہا تب 4 سال کی تھی جب اس کی ماما فوت ہو گئی تھی. ماہا ہر وقت روتی رہتی تھی. میں نے اور علی نے اسے اتنا پیار دیا کہ کوئی حد نہیں. اس کی ہر جائز ناجائز بات مانی. تب کہیں جا کر ماما کا دکھ وہ دل سے نکال سکی تھی مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. اسی لاڈ پیار میں ماہا میرے ہاتھ سے نکل گئی تھی. اس نے میری ہر بات کو رد کر کے اپنی ہی بات مانی. تم سے شادی بھی تو اس نے مجھ سے ہی ٹکر لے کر کی تھی مگر میں نے اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا. دیکھو اگر تم نے اس کا ہاتھ تھام ہی لیا ہے تو یہ سب برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ بیٹا. چونکہ ماہا سدھرنے والوں میں سے نہیں ہے. مجھے پتا تھا کہ امیر لڑکیاں کافی بگڑی ہوئی ہوتی ہیں، تبھی تو میں نے اپنے بیٹے کی شادی سہرش سے کر دی تھی. اب دیکھو نا وہ کتنا خوش ہے الحمدللہ. ان کی بات سن کر میں نے لاؤنج کی طرف دیکھا. وہاں سہرش ملکہ بنی بیٹھی تھی. سب کچھ اسی کے ہاتھ میں تھا. اس نے اپنی اچھائی سے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اور میں نہ گھر کا رہا تھا نہ گھاٹ کا. ہماری شادی کو سال ہو گیا تھا. میں بہت ہی پریشان اور ڈپریشن کا شکار ہو چکا تھا. ماہا کے وہی مشاغل تھے. وہ نئے نئے دوست بناتی، ان کے ساتھ گھومتی پھرتی، پھر ان کو بھی چھوڑ دیتی. کبھی میرے ساتھ ہنس کر بات کر لیتی تو کبھی میری دشمن بن جاتی. میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا. مجھے لگا تھا ماہا میرا فیصلہ سن کر بہت خوش ہوگی مگر وہ تو پریشان سی ہو گئی تھی. اس نے مجھ سے فیصلہ بدلنے کو کہا مگر میں اپنی ضد پر اٹل رہا. میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق دے کر یہاں سے چلا جاؤں گا. ماہا بولی تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس گھر میں دولت نوکر چاکر سبھی تو ہیں. جہاں تک میری یعنی تمہاری بیوی ہونے کی بات ہے کہ میں تمہیں وقت نہیں دیتی یا تمہاری عزت نہیں کرتی تو ذرا سوچو. تم نے عورت سے شادی کی ہی کب ہے؟ تم نے تو پیسے سے شادی کی تھی جو تمہیں مل بھی رہا ہے. اگر تمہیں عورت چاہیے ہوتی تو تم سہرش کو کبھی نہ ٹھکراتے اور میرے بھائی کی طرح خوش رہتے. آج مجھے سچ سن کر خود سے نفرت ہو گئی تھی. میں نے ماہا کی منتوں کے باوجود اس کو طلاق دے دی تھی. وہ مجھے ہمیشہ اپنی آزادی کا پروانہ بنا کر ساتھ رکھنا چاہتی تھی. اس نے مجھے اپنی جائیداد سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی تھی. میں اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے ماہا کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا. سہرش نے ایک تندرست بچے کو جنم دیا. میں اسے بیٹے کی مبارکباد دے کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا تھا. اس نے مجھے معاف تو کر دیا تھا مگر اس شرط پر کہ میں کسی کا غمگسار بنوں گا. میں نے وہ جاب چھوڑ کر کہیں چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈ ہی لی تھی. میری اماں کو بھی سبق حاصل ہو چکا تھا. وہ کہتی تھی کہ ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے مگر اب میرا بچہ میری نظروں کے سامنے رہے گا. میں نے اماں سے اپنے لیے کسی طلاق یافتہ لڑکی کا رشتہ ڈھونڈنے کو کہا تھا. اماں کو اعتراض تھا مگر میرے مجبور کرنے پر وہ مان ہی گئی تھی. یوں پروین اپنے 2 بچوں سمیت میرے گھر میں دلہن بن کر آ گئی تھی. پروین بالکل سہرش کی طرح فرمانبردار تھی. میں نے پروین کے بچوں کو اپنے بچے سمجھ کر ان کے سر پر دستِ شفقت رکھا تھا. میری زندگی سے سارے فتنے، ساری الجھنیں ختم ہو چکی تھیں. اب سکون ہی سکون تھا. دوسروں کی خامیوں پر وہی لوگ نظر رکھتے ہیں جن کے اندر اپنی خوبی کوئی نہیں ہوتی. عورت ذات کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ حالات کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کا بیٹا اور اولاد کا والد بن سکتی ہے. انسان کے رزق میں رکاوٹ یہ 5 کام کرنے سے آتی ہے. نمبر 1 نہانے کی جگہ پر پیشاب کرنے سے. نمبر 2 دسترخوان پر بحث کرنے سے. نمبر 3 ظہر کی نماز ترک کرنے سے. نمبر 4
اللہ کی نافرمانی کرنے سے، نمبر 5 زنا کرنے سے۔ عورت کو عزت دینا اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جو لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں، حسد اور بغض رکھتے ہیں، ان سے پریشان نہ ہو، کیونکہ یہی اصل تمہارے فین ہیں، جن کو یقین ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ کچھ ایسے بن جاؤ زندگی کے اندر کہ تمہیں دیکھنے والے لوگ تمہاری تربیت والوں کے حق میں دعائیں کریں۔ شکوے شکایتیں کرنے سے گھر نہیں آباد ہوتے۔ پردے ڈالنا سیکھو، معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھو۔ اگر عادت نہیں ہے تو اس کی عادت بناؤ۔ زمانے کے لوگ بھی عجیب ہیں، ناکام آدمی کو دیکھ کر ہنستے ہیں اور کامیاب کو دیکھ کر جلتے ہیں۔ معاشرے کے اندر 2 کمزوریاں ہیں، جن باتوں کو بھلانا چاہیے ان کو یاد رکھا جاتا ہے، اور جن کو یاد رکھنا چاہیے ان باتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ دوسروں کی غلطیاں نکالنے کی بجائے ایک دوسرے کو سمجھنا سیکھو۔ آدمی کے پاس یہ چیزیں ہوں، عزت، صحت اور رزق، لیکن پھر بھی وہ غم زدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آئے تو وہ ناشکرہ انسان ہے۔ تمہاری زندگی میں بہت کم لوگ ایسے آتے ہیں جو تمہارے ساتھ سچ میں مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ تو دکھاوا ہی کرتے ہیں۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں لوگوں کو تکلیف اور اذیت دے کر معافی اللہ پاک سے مانگی جاتی ہے۔ جو دنیا والے تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ تم سے مخالفت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر اوقات کچھ لوگوں کو ہم حد سے زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں، تو اگر وہ کم ظرف نکلیں تو وہ بدلے میں ہمارا دل درد سے بھر دیتے ہیں اور آنکھوں کو آنسوؤں سے۔ انسان آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہا ہے۔ زندگی کے بارے میں زیادہ نہ سوچو۔ جس مالک نے زندگی دی ہے اس نے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ گفتگو سے پتہ لگ جاتا ہے کہ تربیت ہوئی ہے یا فقط پالا گیا ہے۔ اگر ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ زندگی کو بسر کرنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں ہوگے۔ جس گھر کے دروازے غریب لوگوں کے لیے بند ہو جائیں وہ پھر ڈاکٹروں کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ نئے مقام کو حاصل کرنے کے لیے سابقہ مقام کو چھوڑنا لازم ہے۔ ایسی نفرت بہت نقصان دہ ہوتی ہے جو تمہارے ساتھ رہنے والا شخص دل ہی دل میں کرتا ہو۔ تمہیں انسانوں پر کتنا ہی اعتبار ہو، مگر ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولو۔ الفاظ کوئی قیمت نہیں رکھتے، لیکن تب بہت مہنگے پڑ جاتے ہیں جب ان کا صحیح استعمال نہ کیا جائے۔